القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ موضوع آپ بھائیوں نے سماعت کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا، ہمسایہ پڑوسی کسے کہتے ہیں اور پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ایک عجیب موضوع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید توحید سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، حج سے یا رمضان جیسی عبادت سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے حقوق کے علاوہ جو بندوں کے حق ہیں ان کے متعلق کتاب و سنت میں اس قدر حقوق کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے ساتھ احسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر انسان اس میں کمی کرتا ہے یا کوئی کوتاہی کرتا ہے یا غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بھی شدید طریقے سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے صحیح حدیثوں سے ترغیبات ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندے پر، اور سب سے پہلا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اس عقیدے کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے۔ دوسری چیز، شرک غلیظ گناہ ہے، سب سے گندا اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین کی۔ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ہے جس کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے اگر انسان توبہ کیے بغیر شرک کے کسی امر پر مر جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب حقوق کی بات کی اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت، مشیت اور چاہت کے بعد میرے دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ والدین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت اور اپنی توحید کے بعد جس کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھائی ہے، والدین کے ساتھ نیکی ہے، اچھا سلوک ہے، ان کے لیے اپنی شفقت کے پر پھیلانا اور ان کو اپنی زندگی میں اف تک نہ کہنا، یہ سارے احکامات ہیں۔ بد نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو رمضان کو پاتا ہے اور بخشش نہیں حاصل کر سکتا، اور جو ماں باپ کو پاتا ہے اور جنت نہیں پا سکتا۔ یہ تیری جنت بھی ہے اور یہ تیری جہنم بھی ہے۔ وما جنتوں کا و ناروں کا۔ انسانیت میں سب سے بڑا حق انسان کے کندھے پر اس کی ماں کا ہے۔ وہ کمزور ہے، وہ آرڈر نہیں چلا سکتی، میرے جوان ہونے کے بعد وہ مجھ پر سختی نہیں کر سکتی۔ ابا کا روب دبدبا تو کافی عرصے تک چل جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے 3 حق دے دیے، ورنہ باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ بڑی آسان سی نیکیاں ہیں،
جنت کی راہ جلدی ہموار ہو جاتی ہے، اور الجھنوں والی زندگی اور فتنوں والی زندگی سے انسان کا ان نیکیوں کے ذریعے سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ذلت کی پستی کی کھائیوں میں اماں ابا کی خدمت کے عوض میں ملنے والی دعا بندے کو بہت جلدی کامیابی کے رستوں پر لگا دیتی۔ یہ کام کرے، یہ احترام اماں ابا کا، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے لگا دیے۔ اماں نے ایک موت کے بعد دوسری موت دیکھی، دوسری موت کے بعد تیسری موت دیکھی، اپنے بدن کے آرام کو میری پرورش اور میری تربیت میں اس نے قربان کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے بندے سے کہا، وصیت کی ہم نے اس کو کہ اپنے اماں ابا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس کے عوض میں جو شخص نافرمانی کرتا ہے، والدین کو گالی دیتا ہے، والدین کو برا بھلا کہتا ہے، والدین کو ڈانٹتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایک ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی، رحمت ختم ہو گئی جس بندے سے۔ اب پڑھتا رہے نمازیں، پڑھتا رہے تہجدیں، دیتا رہے مال فنڈ، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو یہ اہم ترین حقوق العباد میں پہلے اسٹیج پر حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ بھی احسان کا۔ قریبی رشتہ دار پر اگر آپ احسان کرتے ہیں، اس احسان کے ڈبل بدلے، ایک صدقہ کرنے کا اور احسان کرنے کا، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا، یہ بہت زیادہ حقدار ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ سارے حقوق ہیں، یہ سارے خیر اور بھلائی کے رستے ہیں، یہ جنت کی راہوں کو ہموار کرنے کی باتیں، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو تو اس پر جو مذمتیں ہیں، ایمان ہی نہیں بچتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہی نہیں بچا۔ یتیموں کے ساتھ، یتیم وہ ہے جس کا بچپن میں نابالغ حالت میں کفالت کرنے والا باپ فوت ہو جائے، یہ یتیم ہے، اور جب تک یہ نابالغ ہے یہ یتیم ہے۔ اس کی کفالت کریں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو دلاسے دیں، اس کا منتھلی خرچہ باندھ دیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جستجو رکھیں۔ آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جیسے یہ انگلیاں بہت قریب ہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں بہت قریب ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کو ڈانٹ نہیں۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو ظالم طریقے سے ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یہ حق ہے۔ اب جہنم کی آگ بھر رہا ہے یتیم کا مال کھانے والا۔ بڑا یہ تھا بچے یتیم اس کی کفالت میں آ گئے، ظلم سے، جور سے، دھوکے سے، ان کی بے علمی سے، زیادتی سے مال کھا گیا، نیت میں فطور ہے، اس کے حقوق، ان کی امانتیں، اس کا کوئی خیال نہیں، اپنے پیٹ کی دھن ہے اور پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کی شکایت کرنے والے شخص سے کہا تھا کہ دل سخت ہے تو پھر موت کو یاد کیا کر، قرآن کی تلاوت کیا، اور ساتھ ساتھ مسح الراس، راس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کر، اللہ تیرے دل کی سختیاں دور کر۔ والمساکین، بے کس آدمی ہے، روزی پوری نہیں ہوتی، کماتا بہت ہے لیکن اجاڑ دیا ہے بے روزگاری نے اس کو، اس کے ساتھ دلاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
والمساکین والجار ذی القربا، اور ایک حق اللہ تعالیٰ نے کہا پڑوسی کا ہے۔ پڑوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پڑوسی کہتے ہیں ہمسایہ، ہم عام اعتبار سے ہمسایہ کہتے ہیں، نیبر، قریب رہنے والا، نزدیکی، اور بعض اہل علم نے کہا پڑوسی وہ ہے جو کسی بھی نسبت کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ آپ کا پڑوسی۔ کوئی نسبتیں آپ دونوں کی ایک ہے، محلہ ایک ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ دفتر ایک ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک ہی فیکٹری میں کام کرتا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک ہی پورشن میں ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی کلاس میں پہلو میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ سب پر پڑوسیوں کا اطلاق ہوتا ہے، البتہ قرآن نے اس کے درجے بیان کی۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان کے وہ آپ کا محلے دار ہے، پھر ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اس کا سب سے زیادہ حق وہ آپ کے قریب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا بہت زیادہ حق ہے میرے اوپر۔ یہ پڑوسی ہے۔ ویسے آپ کے ساتھ ایک جاننے والا پڑوسی ہے، رشتہ دار پڑوسی۔ نمبر 2، ایک اجنبی پڑوسی ہے، یعنی رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے۔ اور ایک وقتی طور پر کسی مناسبت سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا پڑوسی ہے، سفر میں ہے، کلاس فیلو ہے، یا پھر کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، یہ سب اسی کیٹاگری میں آتے۔ والجار ذی القربا، قرآن کریم نے سب سے پہلے اس پڑوسی کا تذکرہ کیا ہے جو آپ کا رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی احسان کا، اس کے ساتھ بھی بھلائی کا۔ اور والجار الجنب، جنب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا۔ والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں ہوتا ہے۔ آپ کے پہلو وہی لوگ ہیں جو کلاس فیلو ہیں، جو سفر میں ہیں، جو کسی فیکٹری میں ہے، کسی درس میں ہے، یا کسی بھی مناسبت سے آپ کے ساتھ کہیں جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ بھی احسان کا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، بڑ مارنے والے، اترانے والے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ برا سلوک کب ہوگا؟ جب میرا معیار، میری شخصیت میں اپنی اتنی بلند کر لوں گا کہ میں ان کو منہ نہیں لگاتا۔ اللہ کہتا ہے تو مختال ہے، تو فخور ہے، بڑ مارنے والا ہے، تو متکبر ہے، اور میں اللہ کو تجھ سے محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نفی کس سے کی؟ جو شخص ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ کوتاہی کی کئی شکلیں، تکبر کرے، اپنی معیار کو اونچا رکھ کر وہ اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو پورا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ما زال جبرائیل یوصینی بجارہ، جبرائیل جب بھی آتا ہے میرے پاس مجھے کہتا ہے پڑوسی کا خیال۔ اللہ، مسلسل جبرائیل مجھے اپنے پڑوسی کے خیال کے بارے تلقین کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ اتنی تلقین کی جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، صحیح بخاری کی روایت۔ 3 دفعہ آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔
یہ ایمان کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ یا ایمان سلب ہو رہا ہے کس کام کی وجہ سے؟ ایمان کی نفی ہو رہی ہے اور قسم کھا کے ہو رہی ہے۔ اصدق الناس شخص یہ بات کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا لا یؤمن جارہ بوایقہ، وہ شخص جس کی ایذان رسانیوں سے جس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ایذا رسانیہ گنوائیں جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے۔ ایذا رسانیہ پڑوسی، ایذا رسانیہ عام استعمال کی چیزیں، معمول میں استعمال ہونے والی چیزیں ادھار مانگ لے تو نہیں دیتے، دروازہ بند رکھتا ہے، خیر خیریت نہیں رکھتا، بیمار ہوتا ہے تو اس کو بیماری کا پتہ نہیں، مرتا ہے تو باہر ٹینٹ لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہاں میت ہو گئی، بستر مرگ پہ رہا، کبھی عیادت نہیں کی، تنگی میں ہے اس کا دکھ نہیں بانٹا، دروازہ بند ہے، اس کی ضرورتوں کا، اس کی حاجتوں کا، اس کے دکھوں کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کی بے بسی کا اس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ بھوکا سویا ہے اس کو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ کن اذیتوں میں ہے یہ پہچان، یہ ذمہ داری نہیں اگر ادا کر رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے مومن نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں بستا ہوں، وہاں اپنے ارد گرد کے گلی کونا برابر والا، ساتھ رہنے والا، سفر کرنے والا، کام کرنے والا، اس کے ساتھ مکمل احسان کی شکل ایمان کا حصہ ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یؤذی جارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ گھر کا پرنالا کھول دیا گلی میں، گلی کو بند کیا آنے جانے والے کے لیے، دوسروں کا بھی حق ہے۔ کھڑی کر دی گاڑی، اپنے گھر کے ایسے طریقے سے مچالے کوئی بول کے دکھائے، جہاں میری دکان ہے وہاں 2-3 ٹھوئے لگوا دیے، آنے جانے والے ذلیل ہوتے رہے، مجھے اس سے پیسے لینے۔ خوشی آ گئی، فنکشن آ گیا، پورے محلے کو نچایا ہوا ہے ایمان کی فکر کا، پورا محلہ تنگ ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کہنے چلا جائے اس کا چہرے پر شکن آ جاتی، تمہیں ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہے؟ خوشی کا موقع سب کرتے، آپ کا پڑوسی، آپ کا ساتھی، آپ کا محلے دار، وہ تھک ہار کے آیا، محنت کر کے آیا، جاگ جاگ کے آیا، اس کو آرام چاہیے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، میں نے گھر کی چھت پر ڈیگ رکھے، پوری گلی کو بند کیا ہے، گانے بجانے، آوازیں موسیقی ہے، ذلیل کیا ہوا ہے، پورے محلے کو تنگ کر کے رکھا ہے۔ اسلام کے ان حقوق سے بھی واقف نہیں اور انسانیت کے اعلیٰ اقدار سے بھی یہ جاہل واقف نہیں، یہ لڑائی پر اتر آتا ہے۔ مسلمان اپنے اقدار سے واقف نہ ہوا، ہمارے گلی محلوں میں ہوتا ہے، کیا کیا شکایتیں ہیں، کیا کیا تکلیفیں ہمیں ایک دوسرے سے محلوں میں، وہ ہم رفع نہیں کر سکتے، ہم میٹھے بول نہیں بول سکتے۔ یورپ امریکہ میں اب بھی اگر اس طرح کی کوئی تنگی کا کام محلے میں کرتا ہے تو اس محلے کے آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ پولیس کو بلائے اور ان کو گرفتار کروائے۔ یہ ان کے معاشرے ہیں اور ایک مسلمان کا معاشرہ۔ دنیا میں اپنی خوشی کے نام پر
جینا حرام کیا ہوا ہے اپنے ساتھی کا، اپنے پڑوسی کا۔ اور پھر اس سے بڑا ستم ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر مسلمانوں کو تنگ کر۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی دعوت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیسا ذکر ہے؟ رات کو لوگ سو رہے ہیں اور مسجد کے منتظمین نے ایسی محفل سجائی ہے، ساری رات محلے والوں کی نیندیں حرام۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کو ہم اجر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے سبب احساس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں ہیں، مسلمانوں کے حق ان سے چھیننا، اور اس کے لیے یہ سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم حقیقت میں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کر، اپنے آپ کو خوشیاں دے کے مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر بہت بڑا گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی اذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اذا رسانیوں کی کئی شکلیں محترم بھائیوں جو ہمارے سماج میں وہ برائیاں، وہ گناہ آج ہمارے محلے میں رہنے والے خصوصاً نوجوانوں کا بڑا وتیرہ ہے۔ جس محلے میں ہم رہتے ہیں اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسے کی عزت محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، چوریاں ہوتی ہیں، جاسوسیاں ہوتی ہیں، چوروں کے ساتھ رابطے، اور پھر جن کو جانتا ہے ان کے کیا کیا حالات ہیں جاسوسی کر کے دے اور چوریاں کروائیں۔ یہ ایمان ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے حالات کس وقت یہ گھر ہوتا ہے، کس وقت یہ اس طرح کے سلسلے ہمارے معاشرے میں، یہ محلے داری کے ساتھ اسلام کے جو حقوق ہیں یہ ادا کر رہا ہے۔ اپنے گھر کی بالکونی استعمال کرتا ہے، گھر کی کھڑکی استعمال کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر سیڑھی پر چبوترے پر بیٹھ کر آنے جانے والی بہن بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتا ہے، وہاں سے وہ بہن بیٹیاں گزر نہیں سکتی۔ یہ ہمسائیگی کا حق ہے جو ہم ادا کر، یہ ایمان ہے؟ اللہ کے پیغمبر قسم کھا رہے مومن نہیں ہے۔ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کھانے والا لعنتی ہے۔ 36 بار بدکاری کرنے کے مقابلے میں 1 درہم سود کا کھانا زیادہ اشد اور سخت ہے۔ اور نبی اسلام فرماتے ہیں سودوں کا سود ارب الربا، سودوں کا سود یہ ہے کہ میں اپنی زبان کو کسی مسلمان کی عزت کی دست درازی میں استعمال کروں۔ ایک سود تو وہ ہے نا کہ میں نے ظلم سے پیسہ لیا، میں نے زیادتی سے پیسہ لیا، میرا حق نہیں بنتا تھا، کمائی اس کی ہے، لے میں نے لی، ظلم ہے، زیادتی ہے، غلاظت، دل سخت ہے، درہم دینار کا بندہ ہے، بخیل ہے، دنیا کی حرص کو چاٹتا ہے، اس لیے یہ لعنتی ہے۔ اور ایک سود وہ ہے کہ جہاں مسلمان کی عزت، اس کا مال میرا حق نہیں بنتا، کسی بھی اعتبار سے میرا حق ہی نہیں بنتا، اس کی عزت پر، اس کے مال پر، اس کے خون پر میں نے اس کی عزت ہتھیا لی، میں نے اس کا خون ہتھیا لیا، میں نے اس کا مال ہتھیا لیا۔ فرمایا یہ ارب الربا 1 درہم دینار کا سود ہے جو لعنتوں کا سبب ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا سود ہے ان تزانیہ بحلیلۃ جارک۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بدترین گناہ ہے یہ کہ آپ اپنے پڑوسی کی عزت کو تار تار کرے اور اس کی کسی بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے۔ عزت محفوظ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے کسی پڑوسی کی عزت کو تار تار کرنا، اس کے ساتھ پڑوسی کی عزت، اس کی عصمت،
کو خراب کرنا، پڑوسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ 10 بدکاریوں کے مقابلے میں زیادہ سخت۔ پڑوسی کی چوری کرنا 10 گھروں کی چوری سے زیادہ بدتر۔ ایک شخص نے 10 گھروں کی چوری کی، ایک شخص نے 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی، اس کے مقابلے میں ایک شخص نے پڑوسی محلے والے کی چوری کی، محلے والے کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا یہ اس 10 گناہوں سے بدترین گناہ ہے۔ محترم بھائیوں، ہم سمجھیں ان ساری باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ ساری ذمہ داری، جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میرا گھر ہے، جہاں میری فیکٹری ہے، جہاں میں سفر کرتا ہوں، جہاں میں اپنے دفتر میں کام کرتا ہوں، وہاں میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، ان کی عزت، ان کا مال میری ذمہ داریوں میں آتا ہے، حقوق میں آتا ہے۔ اگر میں ان ساری چیزوں کا خیال نہیں کر رہا ہوں تو پھر شدید خطرہ ہے کہ میرا اسلام، میرا ایمان خطرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہے۔ مومن جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اعذار رسانیوں سے اپنے پڑوسی کو بچائے۔ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ادھار عاریتاً، استعمال کی چیزیں مانگے آپ اس کو دے دیں۔ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی باز پرس کریں، اس کی عیادت کریں۔ اگر وہ فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں جائیں۔ اگر وہ آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے، آپ اس کو خیر خواہی کی نصیحت کریں، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کے بچوں کے ساتھ آپ شفقت کریں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کسی اعتبار سے بھی حقیر نہ سمجھے۔ اگر گھر کے اندر تھوڑا سا گوشت لایا ہے تو پکانے کے بعد ایک ہڈی، تھوڑا سا شوربہ، وہ اپنے پڑوسی کی طرف بھیجنے میں حقارت محسوس نہ کرے، اس کو بھی بھیج۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ مختصر وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مختصر باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی اقدار اور اخلاقی اخلاق اور آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔